کلام کا عنوان ہے رحمت کا تیری سر پہ میرے آبشار ہو. سجدے میں سر ہو چشم بھی یوں اشک بار ہو. سجدے میں سر ہو چشم بھی یوں اشک بار ہو. سجدے میں سر ہو چشم بھی یوں اشک بار ہو. سجدے میں سر ہو چشم بھی یوں اشک بار ہو. رحمت کا تیری سر پہ میرے آبشار ہو. رحمت کا تیری سر پہ میرے آبشار ہو. سجدے میں سر ہو چشم بھی یوں اشک بار ہو. سجدے میں سر ہو چشم میں بھی یوں اشک بار ہو. چشم کہتے ہیں اشک بار آنسو سے تر. غالب نہ نفس پر کبھی شہوت کنار ہو. غالب نہ نفس پر کبھی شہوت کنار ہو. غالب نہ نفس پر کبھی شہوت کنار ہو. دل میں نہ میرے غیر کا کوئی بھی خار ہو. دل میں نہ میرے غیر کا کوئی بھی خار ہو. سجدے میں سر ہو چشم بھی یوں اشک بار ہو. میرے لبوں پہ ذکر تیرا بار بار ہو. میرے لبوں پہ ذکر تیرا بار بار ہو. میرے لبوں پہ ذکر تیرا بار بار ہو. پھر دل بفیض ذکر میرا پربہار ہو. پھر دل بفیض ذکر میرا پربہار ہو. سجدے میں سر ہو چشم بھی یوں اشک بار ہو. ہم سب کو تیری یاد سے حاصل قرار ہو. ہم سب کو تیری یاد سے حاصل قرار ہو. دل بھولنے سے تجھ کو بہت بے قرار ہو. دل بھولنے سے تجھ کو بہت بے قرار ہو. سجدے میں سر ہو چشم بھی یوں اشک بار ہو. ہر ایک گناہ سے مجھے یا رب فرار ہو. یہ دعائیہ کلمات ہیں، اس پر آمین بھی کہہ سکتے ہیں. یہ دعائیہ کلمات ہے کہ اللہ سے مناجات چل رہی ہے کہ اللہ میرا دل ایسا ہو جائے کہ آپ کو یاد کروں تو مجھے قرار ملے، مجھے چین ملے، مجھے سکون ملے. حالانکہ یاد میں تو چین کا وعدہ ہے ہی ہے، لیکن میں ایسا ہو جاؤں کہ مجھے طبی طور پر آپ کے جیسے ہمیں دوستوں میں بیٹھ کر ایک اطمینان ملتا ہے، ماں باپ کے پاس بیٹھ کے ایک اطمینان ملتا ہے، اللہ میری طبیعت میں ایسا ہو جائے کہ میں طبیعتاً آپ کی طرف کھنچتا چلا جاؤں کہ مجھے چین سکون ملے تو آپ کی یاد میں ملے. جیسے مچھلی کو پانی کے بغیر چین نہیں ہے، مچھلی کو پانی کے بغیر چین نہیں ہے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا ہے اپنی مثنوی شریف میں کہ ایک شخص نے مچھلی کو بولا کہ تم پانی میں کیا کرتی رہتی ہو، پانی میں کچھ مزہ نہیں ہے، پانی میں کچھ مزہ نہیں ہے، کیا ہے ساری رنگینیاں تو خشکی میں ہے. پانی کو چھوڑو، تری کو چھوڑو، خشکی میں آ جاؤ. کہاں جاؤ؟ خشکی میں آ جاؤ. تو مچھلی نے کہا کہ ارے ظالم، تم مجھے خشکی میں آنے کا بول رہا ہے کہ میری تو زندگی کا وظیفہ ہی پانی ہے، میری تو موت ہے، پانی سے نکلنا میری موت ہے، پانی میں ڈوب جانا میری زندگی ہے، پانی میں ڈوب جانا
صرف پانی کے تہ پر بھی میں آتی ہوں تو میرا سر گرمی میں ابلنا شروع ہو جاتا ہے، میرے سر میں گرمی لگتی ہے. پانی میں ڈوب کر تہ میں چلے جانا میری زندگی اور حیات مجھے معلوم ہوتی ہے، مجھے راحت ملتی. تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرضی واقعہ بیان کر کے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کو مثالوں کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے. تو وہ فرضی واقعات بھی بنایا کرتے جس سے ہمیں ہماری اصلاح ہو. تو فرمایا کہ مچھلی کی زبان سے جواب دل رہا ہے کہ مچھلی کہہ رہی ہے کہ مجھے تم خشکی کی دعوت دے رہے ہو، کہ اگرچہ خشکی کے اندر ہزاروں رنگ ہیں، ہزاروں کھیل کود تماشے ہیں، خشکی کے اندر فلمیں ہیں، گانے ہیں، ہے نا، ناچ گانا ہے، سب کچھ ہے، لیکن میری زندگی اور میری حیات تو پانی کے اندر ہے. مچھلی کی حیات کہاں ہے؟ مچھلی اگر میرے دوستوں اور ساتھیوں خشکی میں آ جائے تو مر جائے گی نہیں مر جائے گی، ہے نا، مر جائے گی نہیں مر جائے گی. بلکہ خشکی میں تو چھوڑو، اس کو جب جال میں پکڑا جاتا ہے تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 4-4 فٹ چھلانگیں لگاتی ہے، گرمی سے تڑپنا شروع ہو جاتی ہے. پانی کے بغیر اس کو ایسی پانی کے بغیر کیسے تڑپتی ہے؟ ہاں کیوں جاتے ہو ادھر، اتنی جگہ خالی ادھر تار کے پاس کیوں نہیں؟ تو غصہ ہے نا. تو 4-4 فٹ چھلانگیں لگاتی ہے مچھلی. کیوں لگاتی ہے؟ کہ اس کو چین نہیں پڑ رہا ہوتا پانی کے بغیر. تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، پانی میں اس کی حیات ہے، پانی میں اس کی زندگی ہے، پانی میں اس کی ترقی ہے، پانی میں اس کی خوشیاں ہیں، ہے نا. اسی طرح مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح سے مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، ایک مومن بھی اللہ کی یاد کے بغیر نہیں رہ سکتا، ہے نا. اسی طرح مومن بھی تیری یاد ہو میری زندگی، تیرا بھولنا میری موت ہو. جیسے مچھلی کے لیے پانی کے بغیر موت ہے نا، اسی طرح ایک مومن کے لیے اللہ کی یاد کے بغیر موت ہے، موت میرے دوستوں اور ساتھیوں. لیکن ہاں ہمیں ادراک نہیں ہوتا، لیکن روحانی موت ہمارے اوپر واقع ہو جاتی ہے. روحانی موت بزرگوں نے فرمایا کہ وہ انسان زندہ تو ہوتا ہے لیکن اس کی روحانیت مر چکی ہوتی ہے. جو اللہ کو یاد نہیں کرتا پھر بھی تو وہ مزے کرتا ہے، مزے نہیں کرتا دوستو، وہ مر جاتا ہے. حدیث پاک میں آیا کہ جو ذکر کرنے والے کی اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال ایسی ہے کہ ذکر کرنے والا زندہ ہے اور نہ ذکر کرنے والا مثل مردار کے ہے. یہ حدیث پاک میں ہے کہ نہ ذکر کرنے والا، ذکر سے کیا مطلب ہے؟ پچھلی دفعہ بھی میں نے بتایا تھا، ذکر سے مراد ہاتھ میں تسبیح نہیں ہے، وہ بھی مراد ہے. ذکر لسانی بھی مراد ہے، ذکر قلبی بھی مراد ہے کہ دل سے بھی اللہ کو یاد کرو، زبان سے بھی اللہ کو یاد کرو، ذکر مثبت بھی کرو، ذکر منفی بھی کرو. یعنی کہ قرآن کی تلاوت وغیرہ یہ سب نماز عبادات یہ سب مثبت ذکر ہے، اور منفی ذکر بھی کرو، یعنی گناہوں سے بچ کر کے بھی اللہ کو یاد کرو. یہ بھی تو اللہ کی یاد ہے. جب انسان آنکھیں نیچے کرتا ہے تو کیوں آنکھیں نیچے کرتا ہے دوستو بتاؤ؟ وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، آنکھیں نیچے کرو. اور جو آنکھ نیچے نہیں کرتا تو وہ اللہ کی یاد کے خلاف ہے. منفی ذکر اس نے نہیں کیا، اس نے جھٹکا نہیں کھایا دل پر، بلکہ دیکھتا رہا، بھول گیا وہ اللہ کو. جب آدمی گناہ میں ہوتا ہے دوستو بتاؤ اللہ کو یاد کرتا ہے؟ اللہ اس کو یاد ہوتا ہے اگرچہ ہاتھ میں تسبیح بھی ہو، اگرچہ ہاتھ میں تسبیح بھی ہو، لیکن وہ اگر بد نظری کر رہا ہے تو بتاؤ دوستو وہ اللہ کی یاد میں ہے؟ وہ تو اللہ کو بھلا بیٹھا ہے. جب منہ سے گالی دے رہا ہوتا ہے غصے کے اندر تو اس کو اللہ کے احکامات یاد ہوتے ہیں؟ نہیں یاد ہوتے دوستو، بھلا دیتا ہے. بلکہ کہتے بھی ہیں کہ غصے میں پاگل ہو گیا. کیوں پاگل ہو گیا؟ تم کو ہوش میں رہنا چاہیے تھا. اگر تم صاحب نسبت اللہ والا ہونے کا یہی علامت ہے کہ تم کو عین موقع پر اللہ یاد آئے، عین غصے کے موقع پہ تمہیں اللہ یاد آئے، عین چیٹنگ کے وقت میں تمہیں اللہ یاد آئے، عین بد نظری کے وقت میں تمہیں اللہ یاد آئے، اللہ اور رسول اس کو ہر وقت یاد رہے. تو یہ ہے مطلب کہ تیرا بھولنا میری موت ہے، کہ جب میں آپ کو بھولتا ہوں تو گناہ کر بیٹھتا ہوں نا، تو موت لگتی ہے اللہ والوں کو کہ یہ مجھے اوپر کیا قیامت ٹوٹ پڑی. تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ ایک مومن کی حال ہو جانا چاہیے. اور اگر نہیں ہے تو سمجھو کہ روحانیت فوت ہو گئی، روحانی اعتبار سے ہم مردار ہو چکے، روحانی اعتبار سے. اس کی ایک اور مثال بھی مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ سے کی توسط سے، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے کی توسط سے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بیان کرتا واقعہ سناتا ہوں آپ لوگوں کو. فرمایا کہ دیکھو ایک آدمی کو اگر بھنگ پلا دی جائے، ہاں پہلی مثال تو یہ تھی کہ دیکھو سانپ کے کاٹے ہوئے کو جو ہے نا نیم کی پتی کڑوی نہیں لگتی. سانپ کے کاٹے ہوئے کو نیم کی پتی کڑوی نہیں لگتی، بلکہ اس کو بھی میٹھی معلوم ہوتی ہے، کیونکہ سانپ کا زہر اس کے اندر پھیل گیا. سانپ کا ڈسا ہوا
ڈنگ جو مارا نا سانپ نے تو تمہارے اندر جو زہر گھوم رہا ہے تم وہ نیم کی پتی ابھی چٹاؤ تو تمہیں کڑوی نہیں لگے گی، کیونکہ تم کو تمہارے اندر سانپ کا ڈسا ہوا زہر ہے۔ تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج جن مسلمانوں کو سانپ نے شیطان نے ڈسا ہے اس کو گناہ کڑوے نہیں لگ رہے دوستو، ورنہ گناہ سے تو انسان کو موت آ جانی چاہیے، ہے نا۔ کیسے میرے دوستوں اور ساتھیوں علل اعلان انسان گانا سن لے، کیسے علل اعلان انسان برملا طور پر پہ داڑھی کاٹ لے، کیسے برملا طور پر پہ انسان جو ہے نا بد نظری کر لے، کیسے کھلم کھلا داڑھی رکھ کر کے انسان جو ہے نا لڑائی جھگڑا کرے اور گالی بکے اور غیبت کرے۔ کیوں میرے دوستوں اور ساتھیوں؟ بات یہ ہے کہ ہمیں پھر یہ نہیں کہ شیطان ہمیں اس گناہ سے تکلیف ہو، وہ بھی نہیں، بلکہ گناہ میں لذت محسوس کرنا یہ بالکل خطرناک بات ہے دوستو، بالکل خطرناک بات ہے دوستو۔ آنسو آ جانے چاہیے انسان کو جب غلطی ہو جائے، انسان کو بالکل ہی قیامت ٹوٹ پڑنی چاہیے دوستو، سچ کہہ رہا ہوں۔ اگر یہ حالت نہیں ہو رہی سمجھ لو شیطان نے بہت خطرناک طرح سے ڈسا ہوا ہے۔ اگر بالکل ہی انسان چین میں ہے گناہوں کے باوجود بھی تو سمجھ لو شیطان نے ڈسا ہوا ہے کہ اس کو گناہ میں، اور گناہ میں مزہ آ رہا ہے تو سمجھ لو کہ زہر اندر شیطان کا گھوم رہا ہے۔ بتاؤ دوستو، ہے کہ نہیں؟ اگر انسان کو گندی چیز اچھی لگنے لگے تو کیا کہو گے؟ تمہاری طبیعت مر چکی ہے، تمہارا ضمیر مر چکا ہے، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم کو گٹر لائن کی چیزیں اچھی لگ رہی؟ بتاؤ دوستو، گناہ اچھی چیز ہے یا گندی چیز ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ گناہ اتنی گندی چیز ہے کہ انسان کو پیشاب پخانے سے زیادہ نفرت ہونی چاہیے گناہ سے۔ تو نفرت تو نہیں کر رہا، یہ تو تلاش کر رہا ہے کہ کوئی گناہ کی بات بتاؤ، گناہ کریں چلاؤ مزہ کریں۔ بتاؤ دوستو یہ کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ کیونکہ طبیعت خراب ہو گئی۔ ایک مثال حضرت تھانوی حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا دیکھو ایک آدمی، ایک بھنگی جو ہے وہ خوشبو کی دکان سے گزرا، ایک بھنگی خوشبو کی دکان سے گزرا اور بے ہوش ہو گیا۔ تو لوگ جمع ہو گئے، بیچارہ بے ہوش ہو گیا، لوگ آ گئے جمع ہو گئے، اس کو جو ہے نا سنگانے لگے، ارکے گلاب سنگانے لگے، وہ اور مرنے کے قریب ہو گیا، اور مرنے کے قریب ہو گیا۔ کوئی اس پہ گلاب پانی ڈال رہا ہے اور خوشبو لگا رہا ہے کہ سنگو بھائی تھوڑا سا اس کو فریشنس بھی لو، وہ اور مرنے کے قریب ہو گیا۔ ایک اور مجمع میں سے ایک آدمی نکل کہنے لگا کیا ہوا بھائی، میرا بھائی کو تم لوگ مار ڈالو گے؟ بولا کیا ہوا، ہم کیا مار ڈالیں؟ بولا تم لوگ اس کو خوشبو سنگا رہے ہو، مر جائے گا یہ۔ بولا کیا کرے؟ بولا ہم بھنگی لوگ ہیں، اس کو بدبو سنگاؤ۔ جیسے اس کو گندگی اٹھا کر کے کٹر سے سنگائی وہ فوراً کھڑا ہو گیا، وہ فوراً کھڑا ہو گیا۔ بتاؤ دوستو یہی حال کیا ہمارا دوسرے آدمی کا بھی ہوگا؟ حضرت والا رحمۃ اللہ نے فرمایا وجہ یہ کہ اس کا مزاج اتنا زیادہ تباہ ہو گیا، اس کا مزاج اتنا تباہ ہو گیا کہ خوشبو سے یہ مر گیا بلکہ اور بدبو سے کھڑا ہو گیا۔ تو یعنی کہ مزاج بالکل الٹ ہو گیا اس گناہوں کی گندگی کی عادت کی وجہ سے، اس گٹر لائن کے اندر رہتے رہتے وہ اس کا مزاج ہی گٹر لائن والا ہو گیا۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ علاج اس کا یہ ہے کہ خوشبو کے پاس رہے 6 مہینے تک اور تکلیف اٹھائے، زبردستی برداشت کرے، خوشبو کی دکان پہ اس کو نوکری کروا دو اور اتنا زیادہ اس کو قریب کرو اور پھر 6 مہینے تک اس کو بھنگی پاڑے مت بھیجو، 6 مہینے تک بھنگی پاڑا نہ جانے دو کہ چھپ چھپ کے گندگی وہاں پر سونگے نہیں، تاکہ اس کا مزاج بدل جائے، تاکہ اس کا میرے دوستوں اور ساتھیوں کیا ہو جائے، مزاج بدل جائے۔ جب 6 مہینہ خوشبو کی دکان میں کام کرے گا، یعنی کسی اللہ والے کی صحبت میں رہ کر نیک کام کرے گا، تو پھر جب یہ گناہوں کی عادت کے قریب جائے گا تو وہاں اس کو الٹی آ جائے گی، اب وہاں پر جا کے گھبرا جائے گا کہ یہ گناہوں کی عادتوں میں مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ تو جب جس آدمی کو بہت زیادہ گھٹیا کام کرنے کی عادت ہو جائے اس کو چاہیے کہ مسلسل گناہوں سے دور رہے اور مسلسل نیک لوگوں کی صحبت میں رہے، تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا۔ دیکھیے جب بچہ تھوڑا تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو چھپ چھپ کے کوئی جو اسکول کے لڑکے کالج کے لڑکے سگریٹ پینا شروع کرتے، پہلا کش جب مارتے تو کھانسی آ جاتی اور پھر چھپ چھپ کے پیتے، اس کے بعد عادی ہو جاتے ہے نا، پھر علل اعلان پینا شروع ہو جاتے۔ تو کیا وجہ ہے کہ پہلا گناہ انسان کو ڈراتا ہے، پھر انسان عادی ہو جاتا ہے گناہوں کا دوستو، طبیعت قبول کر لیتی ہے۔ تو پہلے گناہ سے ڈر جاؤ، پہلی غلطی سے ہی ڈر جاؤ کہ اس کے قریب بھی نہیں جانا ہے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ میں گندگی کا کیا ہو جاؤں دوستو، عادی ہو جاؤں۔ یہ بہت خطرناک بات ہے، گندگی کی عادت ہو جانا بہت خطرناک بات ہے، گندگی کی عادت ہو جانا بہت خطرناک بات ہے۔ میرے شیخ اب دیکھیے یہ جو تیری یاد ہے میری زندگی، تیری یاد ہی سے مجھے حاصل قرار ہو اور تیرا بھولنے سے دل ہو بہت بے قرار ہو، یہ کیا بات ہے دوستو کہ اللہ والے یہ تڑپ رہے کہ میری آپ کی یاد اللہ میں مجھے ایسی قرار دے کہ بس میں تلاش کروں آپ کی یاد کو، کبھی اس بہانے سے تو کبھی اس بہانے سے، ہے نا۔ کہ جب قرار انسان کو اللہ کی یاد میں ملنا شروع ہو جائے تو وہ تو اس کو تلاش کرے گا نا۔ کیا خیال ہے
کبھی اس بہانے سے تو کبھی اس بہانے سے، کبھی تسبیح اٹھائے گا تو کبھی نفلیں پڑھے گا، تو کبھی اللہ والوں کی صحبت میں جائے گا تو کبھی دعائیں مانگے گا. اس کو تو مزہ ہی ان چیزوں میں آ رہا ہوگا دوستو. اللہ کرے ہماری طبیعت ایسی ہو جائے، ہے نا. ایک طبیعت کی بات ہوتی ہے، لیکن شروع میں سن لو دوستو، جیسے شروع میں یہ بھنگی تکلفاً عطر کی دکان میں کام کرے گا، اس کو مزہ نہیں آئے گا. شروع میں جب تسبیح اٹھائیں گے تو ہمیں بھی نہیں مزہ آئے گا دوستو. شروع میں جب ذکر کریں گے تو ہمیں نہیں مزہ آئے گا، تکلفاً کرنا پڑے گا. ایک عرصے تک جب تکلف کرو گے تو پھر اللہ کے نام میں اتنی لذت میں آنا شروع ہو جائے گی کہ پھر بھلاتا ہوں پھر بھی وہ یاد حال ہے. پھر یہ حال ہو جائے گا، بھلاتا ہوں پھر بھی، پھر چاہو گے بھی نا کہ میں اللہ کو بھلا دوں، پھر ہم اللہ کو نہیں بھلا سکیں گے. ایسا انشاءاللہ قرار آ جائے گا. ایک شعر سنانے کا دل چاہ رہا ہے آپ لوگوں کو. حضرت والا رحمۃ اللہ نے فرمایا میری زندگی کا پہلا شعر جو میں نے زندگی میں پہلی دفعہ لکھا تھا جوانی میں. اب دیکھو ایک ہماری جوانی ہے دوستو، 20 سال ہو گئے، 25 سال ہو گئے، لیکن ابھی تک ہمیں ہم کن چیزوں میں زندگی گزارے. اور حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ اپنی جوانی کا پہلا شعر کس قیمتی نصیحتوں سے لکھا ہے، کس درد دل سے زندگی کا پہلا شعر لکھا جا رہا ہے جو جوانی میں لکھا ہوگا 17-18 سال کی عمر میں. اور جب 50 سال 60 سال 70 سال کی عمر 80 سال کی عمر تک پہنچی ہوگی تو اللہ کی محبت کا کیا مقام پا لیا ہوگا. سوچو تو صحیح دوستو. جس اللہ والے کی جوانی کا شعر کا یہ حال ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے وہ اپنے اس جوانی کے پہلے شعر میں، درد فرقت سے دل میرا اس قدر بےتاب ہے. وہ مچھلی کا واقعہ چل رہا تھا نا، اس سے مجھے یاد ہے. درد فرقت سے، اے اللہ آپ کی دوری سے، کس قسم کی دوری ہے کہ اللہ آپ کو یاد تو کر رہا ہوں لیکن پھر بھی بے چین ہوں کہ اور زیادہ آپ کے قریب ہو جائے. درد فرقت سے، آپ کی دوری سے اللہ میں اتنی دوری، اتنا تکلیف محسوس کر رہا ہوں. حضرت شیخ الاسلام صاحب دامت برکاتہم کا بھی ایک شعر عرض ہے. کیسے دیوانے لوگ ہیں یہ لوگ، ہے نا. ان کی پاؤں کی دھول بھی سمجھو کہ کروڑوں تاج و ہیرو سے بھی زیادہ افضل. کیا ان حضرات کا مقام ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کی محبتوں سے، ان کے ایمان میں سے کوئی ذرہ عطا فرمائے دوستو. اللہ والوں کی صحبت بہت بڑی نعمت ہے دوستو، اس کی قدر کرے. ہاں، میرے شیخ حضرت والا رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ جب مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو لاکھوں لوگ انہوں نے جنازے میں گئے، لیکن جب مجلس ہوتی تھی تو چند لوگ بیٹھے ہوتے تھے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو حضرت والا نے کی تھی، فرمایا مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری قوم مردار پرست ہے. جب وہ مرد گئے تو جنازے میں چلے گئے لاکھوں لوگ، لیکن جب وہ فیض اٹھانے کا وقت تھا، جب فائدہ اٹھانے کا وقت تھا، اس وقت تک تو نہیں اٹھایا ہم لوگوں نے فائدہ، اور جنازہ دینے کے لیے لمبے رش لگا دیا، ہے نا. مجمع سے کیا ہوتا ہے دوستو، بڑے بڑے جلسوں سے کیا ہوتا ہے، انفرادی ملاقات اور انفرادی صحبتوں سے انسان بنے ہیں، ہے نا. تنہائیوں سے انسان فیض حاصل کرتا ہے، محبتوں سے انسان فیض حاصل کرتا ہے. بڑے بڑے جلسوں میں کیا ہوتا ہے نا. چھوٹی چھوٹی مجلسوں سے جو دین پھیلا ہے وہ بڑے بڑے جلسوں سے نہیں پھیلا دوستو. انفرادی ملاقاتوں سے جو دین پھیلا ہے وہ بڑے بڑے جلسوں میں، بڑے بڑے بیانات میں ہمیں جانے کا شوق ہوتا ہے. نعرے بازی کا دوستو، آج ہم لوگ نعرے بازی والے لوگ ہیں، بس ہم سے نعرے لگو، ہے نا. یہ دیکھو تنہائیوں میں رو رہے ہیں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ. درد فرقت سے دل میرا اس قدر بےتاب ہے، درد فرقت سے دل میرا اس قدر بےتاب ہے، جیسے تپتی ریت میں ایک ماہی بے آب ہے. جیسے تپتی ریت میں، ریت کو جو تپا دے گرمی میں. ریت دیکھیے، ریت کیا چیز ہوتی ہے، کہاں ہوتی ہے ریت؟ گاؤں دیہات نہیں، کہاں؟ سمندر کے پاس. ہاں، اور ریگستان میں، ریگستان میں ہوتی ہے اور سمندر کے پاس ہوتی ہے. گاؤں میں تو اچھی مٹی ہوتی ہے، وہاں تو کھیتی باڑی ہوتی ہے، اور تو وہ گرم ہو جاتی ہے بہت زیادہ، اس میں پاؤں رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. تو مچھلی کو ویسے ہی پانی سے باہر نکالو تو وہ کیسے تڑپتی ہے بتاؤ دوستو. پھر اس کو گرم ریت پہ پھینک دو اس مچھلی کو، پھر اس کے تڑپنے کا کیا عالم ہوگا. 4 فٹ تو چھلانگے وہ تو کشتی میں لگاتی ہے. سناؤ لا یہ چائے گرم کر کے لانا. تو کہہ رہے کہ درد فرقت سے دل میرا اس قدر بےتاب ہے، جیسے تپتی ریت میں ایک ماہی بے آب ہے. ایک ماہی کہتے ہیں، ماہی کسے کہتے ہیں؟ مچھلی کو. اور آپ کسے کہتے ہیں؟ پانی کو. اب مزہ آیا شعر کا. ایک تپتی ریت میں، جیسے تپتی ہوئی ریت میں ماہی بے آب ہے. بے آب تو ہو گیا پانی، اور بے آب بغیر پانی کے جیسے مچھلی کیسے تڑپے گی، وہ حال ہو رہا ہے میرا. بتاؤ دوستو کیسی درد دل والی بات کی ہے. اور ایک جوان لڑکا کہہ رہا ہے، بتاؤ دوستو اس کا 80 سال کی عمر میں کیا اس کی محبت کا عالم ہوگا اللہ کے ساتھ، جو 17 سال کی عمر میں یہ شعر کہہ رہا ہے. 17 سال کی عمر میں اس کے دل کے یہ حالات ہیں. 17 سال کی عمر میں دل کے یہ حالات ہیں. حضرت والا رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جب میں چھوٹا سا تھا
میں جب چھوٹا سا تھا تو مجھے فرمایا مسجد اچھی لگتی تھی، داڑھی والے اچھے لگتے تھے. جب میں میری بہن بولا مجھے جو ہے نا دم کرانے لے جاتی تھی مسجد کے امام صاحب، میں چھوٹا سا بچہ تھا، بولا مجھے داڑھی والے امام صاحب بہت اچھے لگتے تھے. ہاں سن لے، جب جسے اللہ تعالیٰ دوستوں اپنے راستے کے لیے قبول کرتے ہیں ان کو ایک چیز میں اللہ نظر آ رہا ہوتا ہے، ہر چیز اس کو اللہ کی طرف کھینچ رہی ہوتی. ہاں مسجد اس کو اللہ کی طرف کھینچ رہی ہوتی ہے نا. اور فرمایا کہ جب میں تھوڑا بڑا ہو گیا تو میں رات کے 4 بجے جا کر کے تہجد پڑھتا تھا، مسجد کی صفائی کرتا تھا. تو بولے میرے والد، اور میں اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، اور میرے والد صاحب بولا کہ بڑی پوسٹ پر تھے ہندوستان کے زمانے میں، بڑی پوسٹ پر تھے اور گورنمنٹ آفیسر تھے. تو ایک مرتبہ بولا میں رات تہجد پہ چلا جاتا تھا مسجد میں، رات کو اٹھ کر کے مسجد چلے جاتے تھے. تو بولا ایک مرتبہ فجر پڑھ کے باہر نکلا تو میرے والد صاحب اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑے تھے، کہنے لگے بیٹا تو میرا اکلوتا بیٹا ہے، تجھے کچھ ہو جائے گا تو مجھے ڈر لگتا ہے، تو تہجد گھر پہ پڑھ لیا کر. تو بولا ابا کی بات مان کر کے میں رک گیا، پھر میں مسجد نہیں جاتا تھا. لیکن دوستوں ساتھیوں سوچو تو صحیح. ہاں اور فرمایا کہ میں چھوٹا سا تھا تو میں ہوا کے اندر اللہ اللہ لکھتا رہتا، اللہ کی محبت دل میں تاری تھی. اور بولا جب میں 12 سال کا ہو گیا تو میں نے شریف پڑھنا شروع کر دیا تھا عورتوں سے، ہے نا. تو بولے ہندوستان میں ہمارے آج شاید پرانے کسی کو یاد ہو تو ایک دوسرے سے خط پڑھوانے کا دور ہوتا تھا. تو فرمایا کہ میری پڑوسن تھی ہماری، میری امی کی سہیلی تھی، ہندو تھی یا وہ برابر میں. تو بولا کہ وہ خط پڑھوانے مجھ سے لے کے آتی، میں پڑھا لکھا تھا تو بولا کہ میں خط پڑھ کے سنا دیا کرتا تھا. تو بولا ایک مرتبہ بولا کہاں ہے تمہارا بیٹا، وہ میرے خط پڑھتے. بولا وہ اب خواتین سے پردہ کرتا ہے، وہ سامنے نہیں آتا. تو بولا میں دیکھتی ہوں کیسے پردہ کرے گا میرے سے. تو بولا جب میں نماز پڑھ گیا تو میرا ہاتھ پکڑ لیا برکت میری پڑوس. بولا میں نے غصہ کر کے ناراض ہو گیا، رونے لگا. اور میں نے امی کو بولا امی بس ماحول بہت خراب ہو گیا. بولا میں رونے لگا. کیا دل کا حال ہوگا دوستو. بولا میں رونے لگا، ماحول بہت خراب ہو گیا. اب وہ تو اس کو بیچارے کو نہیں پتا تھا کہ پردہ کیا چیز ہے کیا نہیں ہوتا. تو بتاؤ مگر دل کا حال تو دیکھو دوستو کہ 12 سال کی عمر میں خود سے فکر اتنی زیادہ ہے نا. اور فرمایا کہ جب میں تھوڑا سا بڑا ہو گیا تو میرے والد صاحب نے میں نے والد صاحب کو بولا ابا مجھے جو نا مدرسہ عربیہ میں داخل کرے، میں عالم بنوں گا. تو ابا نے میرے منع کر دی. بولا بیٹا میں نہیں چاہتا، سنو سچ کہہ رہا ہوں. بولا فرمایا آج بھی میں اپنے والد صاحب کو بہت دعائیں دیتا ہوں. سونے کے حروف سے ان کے والد صاحب کے، حضرت کے والد صاحب کے رحم اللہ کے الفاظ لکھنے والے ہیں. فرمایا کہ بیٹا میں نہیں چاہتا کہ تو دین کا کام کر اور تیری نظریں کسی کی جیب پر ہو اتنی سی عمر میں. فرمایا میں چاہتا ہوں کہ تو کام کر اپنی محنت سے اور دین کا کام کر اللہ کی. تو اس لیے پہلے ہنر سیکھ لے. ہاں پہلے ہنر سکھاؤں گا تمہیں، پھر میں ڈالوں گا تمہیں مدرسہ عربیہ میں. پہلے پیٹ کا انتظام کرو. بولا پہلے پیٹ کا انتظام کرو تاکہ کسی کی جیب پر نظر نہ جائے، اور صرف اللہ کے لیے تو دین کا کام کرو. بولا میں اس وقت تو نہیں سمجھ میں ابا کی بات نہیں سمجھا. میرا شوق تھا کہ بس مجھے عالم کے مدرسے میں ڈال دو. لیکن ابا نے بولا طبیہ کالج جاؤ، حکمت سیکھو، ہنر سیکھو تاکہ تمہارے پیٹ کا انتظام ہو جائے. پیٹ کا انتظام ہوگا پھر تم اللہ اعلان. فرمایا کہ پھر تو بادشاہوں کی طرح دین کا کام کرے. کیسے کام کرے گا؟ اور واقعی ہم نے دیکھا کہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کسی بادشاہوں سے بھی مروب نہیں ہوتے تھے. بڑے بڑے بادشاہ آ کر کے کھڑے ہوتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ بادشاہ سلامت تو دنیا کا یہاں بیٹھا ہو. اور حقیقت میں مجھے ایسا لگتا تھا جب میں حضرت کی صحبت میں ہوتا تھا کہ میں حضرت کے چہرے سے میری سے آنکھیں نہیں اٹھائی جاتی. اتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ایک وجاہت رکھی تھی چہرے پہ، ایک روب تھا، ایسی وجاہت تھی. تو میں یہ سوچتا تھا کہ واقعتاً اگر کوئی بادشاہ بھی ابھی محفل میں آئے تو شاید مجھے آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی اس طرف ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اور میرے موجودہ شیخ نے تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے لیے اتنی محبت بڑا ایک الفاظ لکھے، کہنے لگے حضرت والا جس کا شیخ اتنا خوبصورت ہو اس کو بد نظری کرنے کی کیا ضرورت ہے. حضرت والا بہت خوش ہو گئے. باقی حضرت والا کا چہرہ بہت خوبصورت، سفید داڑھی تھی حالانکہ بڑھاپا تھا، 86 سال کی عمر تھی لیکن چہرہ بہت خوبصورت تھا. وہاں ایک دفعہ میں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ دبا رہا تھا حضرت، اور اس وقت شاید 84 سال کی عمر تھی، پھر 86 سال میں انتقال ہوا. تو انتقال سے 1-2 سال پہلے میں نے حضرت والا سے کہا حضرت اتنا ماشاءاللہ آپ کا ہاتھ کمانڈر ان چیف جیسا لگتا ہے. تو فرمایا کہ میں نے بولا حضرت اتنا ماشاءاللہ. اب دیکھو 86 سال میں ہاتھ کیسے لٹک جاتا ہے. فرمایا کہ میں 70 کی عمر میں 70 میں 17 کا اس لیے لگتا ہوں کہ میں نے کسی کی ٹین نہیں بجائی. جب میں 17 سال کا تھا تو میں نے کسی کی 17 میں میں نے کسی کی ٹین نہیں بجائی، یعنی میں نے کوئی برے کام نہیں کیے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے جوانی عطا کی کہ میں بڑھاپے میں بھی جوان جیسا لگتا ہوں. واقعی. اور کمر جھکی بھی نہیں تھی، آخر عمر تک ایسے کمر سیدھی لمبی. اللہ تعالیٰ نے اتنی، اللہ تعالیٰ نے صحت
اور خوبصورتی اور رونق بازو کا اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے. ہاں مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس کے پاس نہ ہو وہ بس وہ ولی نہیں ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی اضافی انعامات ہوتے ہیں اپنے بزرگوں پر. ہم کہاں سے چلے گئے باتیں کرتے کرتے. سلام اللہ چائے بھی لے کے چلا گیا. بات سمجھ میں آئی؟ تو بزرگوں کی سوانح حیات پڑھنی چاہیے, ان کے حالات زندگی پڑھنی چاہیے. حضرت شیخ الحدیث حضرت زکریا رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہم تو بزرگوں کا بڑھاپا دیکھتے ہیں. بولے جو آدمی بزرگوں کا بڑھاپا دیکھے گا تو گمراہ ہو جائے گا. بے شک کیا ہو جائے گا؟ گمراہ ہو جائے گا. یعنی صرف اگر بڑھاپا دیکھے گا, یعنی بڑھاپا دیکھ رہے واہ بھائی حضرت تو بالکل آرام سے لیٹے ہوئے ہیں, ٹانگیں دب رہی ہیں, لوگ ہدیے تحفے لے کے آ رہے ہیں, کھانے آ رہے ہیں. ارے جوانی تو دیکھو کیسے گزاری ہے, اس کی جوانی, اس کا بچپن کیسے گزرا ہے وہ بھی تو پڑھو, ہے نا. تو بزرگوں کے حالات زندگی بچپن کے پڑھنے چاہیے, جوانی کے پڑھنے چاہیے. انہوں نے کس طرح سے دین کے لیے تڑپے, کیسے محنت کری, ہے نا. تو سوانح حیات ہمارے بزرگوں کی ہمیں پڑھنی چاہیے تاکہ ہمارا تعلق ان سے پیدا ہو دل سے. صحیح ہے دوستو, پڑھے یا نہیں پڑھے, یہ صرف سر ہلائیں. ہم سب کو تیری یاد سے حاصل قرار ہو, ہم سب کو تیری یاد سے حاصل قرار ہو. دل بھولنے سے تجھ کو بہت بے قرار ہو, دل بھولنے سے تجھ کو بہت بے قرار ہو. سجدے میں سر ہو, چشم بھی یوں اشک بار ہو. ہر ایک گناہ سے مجھے یا رب فرار ہو, ہر ایک گناہ سے مجھے یا رب فرار ہو. یک لمحہ عاصیوں میں نہ میرا شمار ہو. ایک لمحے کے لیے بھی اللہ میں ہمیں گناہگاروں میں میرا شمار نہیں ہو. ایک لمحے کے لیے بھی ہم تو بولتے تھوڑا سا گناہ کر لیتے پھر معافی مانگ لیں گے دوستو, ہے نا. کتنے الفاظ یہ ایسے مل جاتے ہیں, تھوڑے دنوں کے لیے بس گناہ کر لیتے ہیں پھر معافی مانگ لیں گے. شیطان کا بہت بڑا حملہ ہے. ایک لمحے کے لیے بھی اللہ میاں مجھے آپ کی عاصی میں, عاصی کہتے ہیں گناہگار کو, ایک لمحے کے لیے بھی عاصیوں میں میرا شمار نہ ہو. اللہ میاں میں ایک لمحے کے لیے بھی آپ کی نافرمانوں کی لسٹ میں نہیں جانا چاہتا. بتاؤ دوستو, ہم ہر جگہ پہ اچھی کتابوں میں جانا چاہتے ہیں, میرا نام اچھی لسٹ میں لکھا رہے, یا ہم چاہتے ہیں کہ نہیں بدماشوں میں بھی تھوڑی دیر کے لیے ہمارا نام آ جائے. تو میرے دوستوں کے ساتھ گناہ تو گندی چیز ہے. ہم اللہ کے بندے ہیں کہ نہیں دوستو. یہ تو سوچو, یہ زمین کس کی ہے, یہ آسمان کس کا ہے, کھاتے کس کے, پیتے کس کے, تو پھر فرما برداری کس کی کریں گے, نافرمانی کس بات کی, نافرمانی کیسی اور کیوں, کس بنیاد پر ہم نافرمانی کر سکتے ہیں, ہے نا. ابھی تو کھلم کھلا ہم کہتے کہ نہیں اگر ہم نے گناہ کیا تو میری مرضی. کوئی ملازم کہہ سکتا ہے کہ میری مرضی, کوئی ملازم اس کمپنی میں رہتے ہوئے کہہ سکتا ہے کہ میری مرضی, میں اپنی مرضی سے کام کروں گا. ہاں کسی ادارہ والا ہمیں رکھے گا, وہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے, کیونکہ نہیں پھر تو وہ تو نوکری سے نکال دے گا. کوئی ادارے والے کو آپ کو میری مرضی, میں اپنی مرضی سے کام کروں گا, تو آپ کو کیا لگتا ہے ادارے والا ہمیں رکھے گا دوستو؟ تو ہم کیسے کہہ لیتے کہ میری مرضی, میں گناہ کر لوں گا, میرا دل چاہ رہا ہے, کوئی مجھے روک نہیں سکتا. دوستو ساتھیوں یہ ایسا نہیں ہو سکتا. پھر ہم اللہ کی دنیا میں رہ رہے ہیں, ہم اللہ کے ہیں, ہم کچھ بھی تو نہیں ہیں. اگر ہم غور کریں اپنی زندگی پہ تو ہمارا وجود, ہماری آنکھیں, ہمارا زبان, یہ سب کیا ہے, ہم لوگ کچھ بھی تو نہیں ہے میرے دوستوں اور ساتھیوں. کچھ ہے ہمارا تو بولو. ہم تو اپنی جان کے بھی مالک نہیں ہے. کوئی کہہ سکتا ہے, دعویٰ کر سکتا ہے میری جیب میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے, میرے اللہ کا ہے. میری جیب میں, میرے سر میں, کھاتے پیتے سب اللہ کی ہے, تو گائیں گے بھی تو اللہ کی نا. تو میں تو سر سے لے کر پیر تک اپنے اللہ کا ہوں. زمین میرے اللہ کی, آسمان میرے اللہ کا. جب چاہے وہ دھم سے گرا دے ہمارے سر پہ پھر کیا ہوگا, زمین ہمیں نگل لے پھر کیا ہوگا. تو سب کچھ تو اللہ کا ہے. پھر یہ جرت کیسے ہو سکتی ہے کہ ہم کہیں کہ ہم تھوڑی سے گناہ کرتے ہیں, جبکہ اللہ میاں دیکھ بھی رہے ہیں دوستو, جبکہ اللہ میاں ہر وقت دیکھ رہے ہیں, ہر لمحہ دیکھ رہے ہیں, ہزاروں نہیں بے شمار نگاہوں سے ہمیں دیکھ رہے ہیں. پھر ہم کیسے اپنی مرضی سے نماز چھوڑیں, پھر ہم اپنی مرضی سے کیسے بد اخلاقی کریں. ہماری مرضی کہاں ہے, ہم تو اپنے آپ کی نہیں ہے دوستو. جیسے آقا کہیں گے ویسے ہم کریں گے. ہمارا کام تو شریعت و سنت پر عمل کرنا ہے, یہ ضروری چیز ہے, وہ آپشنل تھوڑی ہے. ہمیں کیا لگتا ہے یہ آپشنل ہے, جب چاہا کرا, جب چاہا چھوڑ دیا. وہ تو بات اتنی کہ ہمیں آخرت کی فکر نہیں ہے اور ہمارے سامنے اللہ کا دربار نہیں ہے نا. ہمارے سامنے اللہ کا دربار نہیں ہے, پیشی کا خیال نہیں ہے کہ کل کو پیشی ہوگی, جواب سب دینا پڑے گا. مال میری جیب میں, مرضی, زبان میری, جھوٹ بول دیا. کیوں جھوٹ بول دیا, زبان تو اللہ کی ہے, اس کی مرضی کے مطابق چلنی چاہیے نا دوستو.
کیا خیال ہے؟ اگر ہم اپنی ملکیت کے نہیں ہے دوستو، سچ کہہ رہا ہوں، تھوڑے دنوں بعد گھر والے جا کے دفنا کے آئیں گے ہمیں، ہم میں سے ہر ایک کو موت آئے گی. موت کو نہ بھلائیں دوستو، یہ زندگی چند روزہ ہے. کتنے دن گناہ کریں گے پھر تو قبر میں جائیں گے، ہے نا؟ تو بتاؤ دوستو، غریب کو بھی موت آتی ہے، بادشاہ کو بھی موت آتی ہے. موت آنے میں فرق ہے، رہائش میں فرق ہے، مگر موت میں بھی فرق ہے. موت بھی اس کو اسٹائل سے آئے گی کیا؟ بتاؤ دوستو. موت بادشاہ کو جیسے آتی ہے، ایک فقیر کو ویسی آئے گی یا الگ قسم کی آئے گی؟ بتاؤ جماعت، کیسی؟ اس کو الگ قسم کی کوئی وی آئی پی موت آئے گی. ایسا ہو سکتا ہے دوستو کہ بادشاہ کو وی آئی پی آئے اور غریب کو، ہاں اس کے پاس غریب کو ہو سکتا ہے وی آئی پی موت آ جائے، اور سب کو موت کا سب کا حساب برابر ہے. بتاؤ دوستو، اگر آنی ہوتی تو شاید غریب کو وی آئی پی موت آتی، مالدار کو نہیں آ سکتی، کیونکہ وہ بیچارہ تنگ دست ہے، پریشان ہے، تو وہ کہیں نہ کہیں سے نکل جائے گا، ہے نا؟ کمزور کو زیادہ اچھی موت آ سکتی ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. موت سب کو برابر جیسی آتی ہے، ہاں رہائش میں فرق ہے. تو موت کے لیے تو میرے دوستوں اور ساتھیوں ہر وقت تیار رہنا، ہر وقت تیار رہنا، ہے نا؟ ہر ایک گناہ سے مجھے یا رب فرار ہو، ہر ایک گناہ سے مجھے یا رب فرار ہو. ایک لمحہ عاصیوں میں نہ میرا شمار ہو، ایک لمحہ عاصیوں میں نہ میرا شمار ہو. رمضان گزر جائے تو بس ہم عبادت کر لیں، اس کے بعد پھر گناہ کریں. میرے دوست اور ساتھیوں، ایسا کیسے مزاج بنے گا، ہے نا؟ ایک دن تو اللہ نے آپ کو منہ دکھانا ہے نا؟ صرف رمضان کے وہ بازے مسلمان بن گئے. میرے دوست اور ساتھیوں، اللہ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے کہ اللہ کو ہم منہ نہیں دکھائیں گے، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم منہ نہیں دکھائیں گے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے ہم نے یہی سب کچھ کیا ہے کہ رمضان ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے مدرسے میں مسلمان، مسجد میں مسلمان. میرے دوست اور ساتھیوں، کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے اس سے کہ بازار میں پھر واپس سے شیطان، گھر میں شیطان، بیوی بچوں کے سامنے شیطان؟ صرف مدرسے کے لیے میرے دوست اور ساتھیوں، داڑھی ٹوپی مدرسے کے لیے نہیں. میرے دوست اور ساتھیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی زندگی سکھائی ہے. ایک مسلمان کو تو ایسا دیوانہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول آپ کی سنتوں کو ایک ایک جگہ پہ زندہ کر کے دکھاؤں گا. میں ایسا دیوانہ ہوں، دنیا مجھے پہچانے نہ پہچانے، بند کمرے میں آپ کی سنتوں کو زندہ کروں. بند کمرے میں آپ نے جیسا سکھایا ہے میرے اللہ کے رسول، یہ انسان کا اپنے نبی کے ساتھ تعلق اس کو کہتے ہیں. سنت ایسی پیاری چیز ہے کہ انسان کو اڑا کے اپنے نبی سے چپکا دیتی، ایسی پیاری چیز ہے سنت. ادھر آپ نے مسواک کیا، اب مزہ بھی آ رہا ہے نا؟ مسواک تو خریدی تھی سنت کی نیت سے، لیکن تصور نہیں تھا. لیکن تصور بھی کرو، میرے نبی بھی تو ایسے ہی کر رہے تھے. اب انسان کا تعلق اڑ کے سیدھا نبی سے چپک گیا، ایک تصور آ گیا، میرے نبی بھی تو ایسے مسواک کر رہے. ایک نماز ویسے ہی پڑھو، لیکن ایک نماز میں یہ بھی سوچو میرے نبی کیسے کھڑے ہوتے ہیں. ایک مزہ آتا، ایک قلبی تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بن جائے. تو ہر وقت سنتوں میں یہی خیال کرو، میرے نبی بھی تو ایسے ہی سوتے ہوں گے، میرے نبی بھی تو ایسے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خوش ہوں گے کہ میرا امتی ہر وقت میرا نقال بناؤ، مجھے کاپی کرتا رہتا. کوئی لڑکا آپ کو کہہ دے بھائی آپ تو مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں، میں آپ جیسی بس ڈریسنگ کرتا ہوں، آپ کا دل کتنا خوش ہوگا کہ کوئی مجھے نقل بھی کر رہا ہے. کوئی مجھے نقل کرنے والے لوگ ہیں، میں اتنا کوئی ہیرو بنا ہوں کہ مجھے نقل بھی کیا جاتا ہے بھائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خوش ہو گئے کہ دیکھو. اور جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ ان کی ذاتی نہیں ہے، اللہ نے ان کو دی ہے کہ یہ کر کے دکھاؤ، اور بہترین نمونہ فرما دیا اس کو اللہ نے. بس ایسا کرو، دیکھو ہم تمہیں پہ پسند کریں گے. تو اگر اللہ کے یہاں بھی پسند ہونا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں گے انشاءاللہ. ہاں، بستی ہو یا چمن ہو کہ وہ کوہسار ہو، بستی ہو یا چمن ہو کہ وہ کوہسار ہو، جاؤں جدھر بھی دل میرا تجھ پر نثار ہو، جاؤں جدھر بھی دل میرا تجھ پر نثار ہو. سجدے میں سر ہو چشم بھی ہو اشک بار ہو، اپنے کرم سے بھی کہ مجھے مغفرت کی دے، اپنے کرم سے بھی کہ مجھے مغفرت کی دے. بندہ تیرا محشر میں نہ یہ شرمسار ہو، بندہ تیرا محشر میں نہ یہ شرمسار ہو.
سجدے میں سر ہو چشم میں یوں اشک بار ہو یا رب تیرے کرم سے یہ کچھ بھی نہیں بعید بعید کہتے ہیں کوئی دور بات نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے اللہ نے آپ کے کرم سے، بعید دور کو کہتے ہیں۔ یا رب تیرے کرم سے کچھ بھی نہیں بعید رحمت بروز حشر تیری بے شمار ہو رحمت بروز حشر تیری بے شمار ہو سجدے میں سر ہو چشم بھی یوں اشک بار ہو یا رب فدا ہوں تجھ پہ سے اختر کا ہر نفس نفس کسے کہتے ہیں؟ سانس۔ یا رب فدا ہوں تجھ پہ سے اختر کا ہر نفس توفیق ایسی آپ کی لے لو نہار ہو آمین۔ توفیق ایسی آپ کی لے لو نہار ہو سجدے میں سر ہو چشم بھی ہو اشک بار ہو رحمت کا تیرے سر پہ میرے آخری شعر آخری شعر پہ پڑھو۔ یا رب فدا ہو تجھ پہ سے اختر کا ہر نفس یا رب فدا ہو تجھ پہ سے اختر کا ہر نفس توفیق ایسی آپ کی لے لو نہار ہو توفیق ایسی آپ کی لے لو نہار ہو سجدے میں سر ہو چشم بھی یوں اشک بار ہو رحمت کا تیرے سر پہ میرے آبشار ہو صلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ معرف الابرار حضرت مولانا شاہ رولانڈ صاحب کا مجموعہ ملفوظات کا مجموعہ ہے جو میرے شیخ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً اس کو جمع کیا تھا، شاید یہ والی دوسری والی نہیں، وہ دوسری، پھر یہ بھی ایک ملفوظات کا مجموعہ ہے۔ ارشاد فرمایا کہ انسان ہر چیز بڑھیا پسند کرتا ہے، مکان بڑھیا کا مطلب یہ کہ بہترین، مکان بڑھیا ہو، دکان بڑھیا ہو، پان بڑھیا ہو، آپ ہر چیز بڑھیا پسند کرتے ہیں، مگر خود کیسے ہیں؟ آپ بھی تو بڑھیا ہیں یا نہیں؟ اور آپ بڑھیا ہوں گے جب اتباع سنت کریں گے، وضو نماز سنت کے مطابق ادا کریں گے، کھانا پینا اور تمام اعمال سنت کے موافق ہوں گے۔ کریں گے نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ۔ یہ باتیں یہاں پر صرف سننے کی یا کوئی لفاظی یا کوئی ادھر کی بات نہیں، اصل تو یہاں پر آنے کا مقصد صرف اور صرف اپنی زندگی میں عمل کو لے کر آنا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہم جو مسئلہ سیکھتے ہیں تو کتنے مسئلے ہم یاد کر لیں گے، بھول جائیں گے ظاہر، اور فرمایا کہ علم جو ہے وہ کس چیز کا نام ہے، علم ہے، مسئلہ ہے، وہ کس چیز کا نام ہے، علم کی حفاظت کیسے ممکن ہے، علم کتنا یاد کر لو گے؟
علم کتنا یاد کر لو گے؟ بخاری شریف کیا حفظ کر لو گے تب بھی تو کام بنے گا نہیں، کہ جب تک بخاری شریف پر اس پر عمل نہ ہو حدیث شریف پر. تو بخاری شریف پہ سوال نہیں ہوگا تم نے یاد کی نہیں کی، بلکہ یہ پوچھا جائے گا بخاری شریف پر عمل کتنا کیا، ہے نا. تو حفظ کرنا تو زندگی کا مقصود نہیں ہے، بلکہ عمل کرنا مقصود ہے. تو جس علم کو سنا اس پر عمل شروع کر دو. اگر اس کو محفوظ کرنے کا، اس علم کو محفوظ کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے، اس پر عمل شروع کر دو. پھر وہ مسئلہ بھول گئے، عبارت بھول گئے، لیکن تمہارا عمل جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ عمل محفوظ ہو گیا، یہ علم محفوظ ہو گیا. بہت ساری باتیں ہم سن لیتے ہیں لیکن بھول جائیں گے. تو ایک مرتبہ حضرت شیخ الاسلام صاحب مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے جو شیخ ڈاکٹر عبدالحی صاحب نبر اللہ مرقدہ، وہ حضرت حامی رحمۃ اللہ علیہ کے قریبی خلفاء میں سے تھے. تو ہر وقت پیاس لگی رہتی تھی، اپنے شیخ کے پاس رہتے تھے، حضرت حامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور ساری باتیں نوٹ کرتے رہتے تھے. تو پھر کہتے ہیں حضرت ایک دن کہنے لگے، حضرت میں بہت ساری چیزیں آپ کی یاد کرتا ہوں پھر میں بھول جاتا ہوں، اور میں آپ کے ملفوظات بہت سارے، میں پھر گھر آ جاتا ہوں تو نکل جاتے ہیں مجھ سے، میں ملفوظات آپ کے نوٹ نہیں کر سکتا ہوں. آپ تو بہت ساری باتیں قیمتی نصیحتیں فرماتے ہیں، تو آپ کی مجلس میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، مجھے گھر جانا پڑتا ہے، بیوی بچے ہیں اور کوئی پریشانی ہوتی ہے، تو میں تو بیوی بچوں والا بندہ ہوں، مجھے جانا بھی پڑتا ہے. تو پھر ملفوظات تو رہ جاتے ہیں، حضرت میں تو ڈائری میں جمع نہیں کر سکتا ہوں، تو میرا بڑا نقصان ہو جاتا ہے. تو حضرت فرماتے ہیں، حضرت نے ان کے ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا، فرمایا ہم آپ کو ناقل ملفوظات نہیں بنانا چاہتے، ہم آپ کو صاحب ملفوظات بنانا چاہتے ہیں. ہم آپ کو صاحب ملفوظات بنانا چاہتے ہیں کہ ایک دن ایسا آ جائے کہ تمہارے منہ سے ملفوظات نکلنا شروع ہو، کہ جب، اور وہ جب ہوگا جب تم عمل کرنے والے بن جاؤ گے. جو کچھ ہے تمہارے اندر ہوگا. تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، جب دل میں انسان کے درد ہوتا ہے تو زبان سے وہی نکل جاتا ہے، زبان سے وہی درد نکل جاتا ہے. بتاؤ، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک زخمی آدمی ڈاکٹر کے پاس جائے گا تو وہ تقریر یاد کر کے جائے گا کہ مجھے یہاں درد ہو رہا ہے، یہاں درد ہو رہا ہے. ایک زخمی آدمی اپنے دل کی پکار سے کہے گا، ڈاکٹر صاحب یہاں بھی درد ہو رہا ہے، یہاں بھی درد ہو رہا ہے، یہ بھی مسئلہ ہے، وہ بھی مسئلہ ہے، یہاں بھی چوٹ آئی ہے، یہاں بھی چوٹ آئی ہے، کچھ کیجئے جلدی، ہے نا. تو ایک آدمی جب اللہ کی محبت میں تڑپ رہا ہوگا تو اس کو تقریر یاد کرنے کی نہیں ضرورت پڑے گی، بلکہ تقریر اس کی زبان بن جائے گی. دل کے اندر کی آواز ہوگی، دل کے اندر کی آواز ہوگی جو زبان سے نکلے گی دوستوں، کہ یہ بھی کرنا ہے، ہمیں یہ بھی کرنا ہے، اللہ کی محبت میں ایسے جینا ہے، ایسے مرنا ہے نا. اس کو کہتے ہیں صاحب ملفوظات. کیسی بات فرمایا حضرت نے. تو یہی بات ہے کہ انسان، ہم سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ. ارشاد فرمایا کہ اگر ہم سنت نہ اپنائیں گے تو کسی اور کا طریقہ اپنائیں گے، اپنے نفس کے طریقے پر، یا اپنی بیوی کے طریقے پر، یا برادری کے طریقے پر، یا شہر کے طریقے پر، یا صوبے کے طریقے پر، ملک کے طریقے پر چلیں گے. پھر ہمارا دین نفسانی یا برادری والا یا صوبائی یا ملکی ہوگا. مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے بڑھ کر کس کا طریقہ ہوگا؟ نجات و فلاح کا وعدہ کس کے طریقہ پر ہے؟ چلنے سے ہے. ارشاد فرمایا کہ وصول تو مطلوب ہے، یعنی اللہ کا حصول، اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ تعالیٰ کا حصول. حصول تو مطلوب ہے مگر اصول کے ساتھ، سنت کے طریقوں کے علاوہ قرب حق کا تصور ہی جہالت. اگر کوئی آدمی جائے کہ بس ہم اللہ کا حصول کر رہے ہیں، اللہ کا حصول کر رہے ہیں جھوم جھوم کے، نہیں، خلاف سنت طریقے پر اصول کے مطابق حصول کرو، اللہ کا قرب حاصل کرو، بینڈ باجا بجا کے نہیں. کوئی بولے کہ نہیں میں تو قوالی پڑھ کر کے بس، اور وہ جو ان کے ساتھ آلات خلاف اصول میں طریقے پر اللہ کو حاصل کر لوں گا، تو یہ حاصل کبھی بھی نہیں کر سکتا، ہے نا. عصر سے لے کر مغرب تک نفلیں پڑھتا رہے خلوص کے ساتھ، اللہ ملیں گے اس کو؟ نہیں ملیں گے. تو سنت کے مطابق طریقہ ہونا چاہیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ سکھایا کہ عصر سے مغرب نفل نہیں ہے تو نہیں ہے، اصول کے مطابق اللہ ملیں گے، ہے نا. خلوص بھی ہو اور اصول بھی ہو. خلوص بھی ہو، خلوص تو ہے عصر سے لے کر مغرب میں، خلوص ہو اور اصول نہ ہو تو بھی نہیں اللہ ملیں گے. اور اصول ہو خلوص نہ ہو، طریقہ تو نماز تو اچھی پڑھی لیکن اللہ کے لیے نہیں پڑھی، خلوص نہیں ہے. تو خلوص بھی حاصل کرنا ہے اللہ والوں سے، اور علم بھی حاصل کرنا ہے علماء کرام سے. دونوں چیزیں آج جب حاصل ہوگی تب انسان کا کام بنے. تو ارشاد فرمایا کہ ہم لوگ اپنے خیال میں اپنی قیمت زیادہ لگا لیتے ہیں، اپنی قیمت سنت کی کسوٹی پر لگائی. میں کیسا ہوں یہ دیکھو، میرے اندر سنتوں کی اتباع کتنی ہے، میں کتنی زیادہ سنتوں کی تعلیمات پر عمل کرتا ہوں.
حضرت مولانا ابرار صاحب اتنا زیادہ سنتوں پر اہتمام کرتے تھے کہ حضرت کا نام ہی محی السنہ علماء اکرام میں لقب دیا تھا، محی السنہ، سنتوں کو زندہ کرنے والا. تو ایک حضرت والا دامت برکاتہم جو ہے وہ ساری سنتوں پر عمل کرتے تھے، لیکن جب میٹھا کھاتے تھے تو پیالی صاف نہیں کرتے تھے ہاتھ سے. تو جو میرے دل میں آ رہا ہے وہ غالباً یہ ہے کہ شاید چکناہٹ کی وجہ سے ہاتھ کو بچا لیتے ہوئے. تو حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جا کر کے حضرت والے سے پوچھا کہ حضرت میں دیکھتا ہوں حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت حضرت والے سے بیٹھ تھے، اور حضرت والا کے جو شیخ تھے وہ مولانا ابرار صاحب تھے، وہ بڑے کڑک تھے، ہے نا. تو حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ نے جا کے بولا کہ حضرت مولانا ابرار صاحب تو ایک سنتوں کو عمل کرتے ہیں، لیکن جب پیالی صاف کرتے ہیں تو پیالی جب میٹھا کھاتے ہیں تو پیالی صاف نہیں کرتے تو کوئی بات ہوگی، ورنہ تو پیالی صاف کرنا سنت رسول ہے کہ کھانا کھاؤ کچھ کھاؤ تو پیالی بھی صاف کرو انگلی سے، تو پھر پلیٹ دعا کرتی ہے. سنا ہے نہیں سنا ہے نا؟ تو ہم اس پر عمل بھی کریں، صحیح ہے، پلیٹ بالکل صاف رکھیں. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں طلبہ اکرام اور بڑے بڑے حضرات بھی جب کھانا کھاتے تو بہت سارا کھانا چھوڑ کر کے بس پلیٹ گندی چھوڑ کے اٹھ کے چلے گئے. نہیں، یہ کھانے کے اکرام نہیں ہے. کھانا دیکھیے رزق بدعا دیتا ہے. جب رزق کو ہم توہین کریں گے تو رزق کی برکتیں ہوں گی ہمارے گھر میں. آج کل رزق کی کتنی تنگی ہے، اس حالات میں بھی ہم رزق کی بے حرمتی کرتے ہیں. تو حضرت میر صاحب حضرت والا نے فرمایا کہ میر صاحب میں تو نہیں پوچھ رہا اپنے شیخ سے، تم جا کے پوچھو گے، مجھے تو ڈر لگتا ہے، تم جا کے پوچھو کوئی بہانے سے، حضرت سے جا کے پوچھ لو، میں نہیں جا سکتا حضرت کے پاس. تو حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے. بولے حضرت کو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں آپس میں کہ حضرت جو ہے نا وہ پیالی صاف نہیں کرتے، ضرور کوئی وجہ ہوگی تو آپ کوئی وجہ بیان فرما دیں کہ ہو سکتا ہے کہ میٹھے کی کوئی پیالی صاف کرنا سنت میں نہ ہو. تو آپ سے وہ پوچھنا چاہ رہے کہ کیا وجہ ہے کہ آپ میٹھے کی پیالی صاف نہیں کرتے، تو ہمیں تاکہ مسئلے کا علم ہو جائے. لیکن کیسے ادب طریقے سے کریں. تو فرمایا میر صاحب آپ جا کے لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں نے توبہ کر لیا ہے، آئندہ سے میں میٹھے کی پیالی بھی صاف کروں گا. خود کو سمجھ گئے، اشارہ سمجھ گئے، اشارہ لے لیا. دوستو یہ نہیں ناراض ہوئے کہ میں تو اتنا تم لوگوں کو دین سکھانے والا بڑا عالم آیا ہوں، تم لوگ مجھے سکھانے چلو، ہے نا. فرمایا کہ جا کے لوگوں سے کہہ دے، بلکہ اشارہ لے لیا اور فائدہ سمجھا اپنے لیے فائدہ سمجھا کہ ہاں یہ تو بڑی زبردست بات ہے، ہاں واقعی میرے سے غلطی ہو رہی ہے. فرمایا لوگوں سے کہہ دو میں نے توبہ کر لیا، آج کے بعد میں صاف کروں گا. حضرت نے تو ایسی بات بولی بھی نہیں کہ آپ نہیں کر رہے آپ کریں آئندہ سے، خود ہی سمجھ گئے کہ کرنی چاہیے. دیکھو لوگ مجھے نوٹ کریں، مجھے تو کرنی ہے، مجھے تو سنت کو زندہ کرنا ہے. یہ ہوتا ہے دیکھو کیسے دین پھیلا، کیسے پیاری شخصیت تھی. حضرت کے انتقال پر، مولانا ابرار صاحب کے انتقال پر ہندوؤں نے بھی دکانیں بند کر دی، پڑوس والوں نے بولے مولوی جی کا انتقال ہو گیا، مولوی جی کا انتقال ہوا، حضرت کا انتقال ہوا. ہندوؤں نے اپنی شٹر ڈاؤن کر دیا غم کے اندر کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ تو مسلمان پر بھی اور سب پر رحمت بن کر کے گزرتے، سب کا خیال کرتے. لیکن آج ہم سے تو ہمارے گھر والے خوش نہیں ہیں، ہمارے پڑوسی خوش نہیں. کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ہمارے اخلاق درست نہیں ہے دوستو. ہاں اخلاق، آواز تو ہماری بہت خوبصورت ہے، ہم نے بہت کچھ کر لیا آواز سے، ہے نا. چہرہ ہم نے بڑا اچھا بنا لیا، لباس ہم نے اچھا پہن لیا، کیونکہ اس میں محنت نہیں ہے، پیسے سے آگے یہ سب چیزیں. لیکن دوستو محنت ہوتی ہے اخلاق پر، زبان پر کنٹرول کرنے پر، تب جا کر کے آئینہ بنتا ہے. جب رگڑے لاکھ کھاتا ہے دل، کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے. دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے، آسان نہیں ہے دل کو دل بنانا دوستو. دل جب دل بنتا ہے تب آئینہ بنتا ہے، رگڑے جب کھاتا ہے تب آئینہ بنتا ہے، چمکتا ہے، اس سے نور نکلتا ہے، پھر اس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. جب رگڑا نہیں کھائیں گے دوستو اور بس میٹھا میٹھا ہف ہف کڑوا کڑوا تھو تھو کریں گے تو پھر کیسے کام بنے گا، ہے نا. یہ راستہ تو باندھ لے پہلے سر سے کفن پھر رکھے رہے الفت میں قدم، ہے نا. باندھ لے پہلے سر سے کفن پھر رکھے رہے الفت میں قدم، ہو جاتے ہیں چھلنی قلب و جگر وہ تیر چلائے جاتے. اس راستے میں تو ہے نا اسی راستے سے آنا ہو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں، ہے نا. تو پھر میرے گھر کے راستے میں تو کانٹے ہی لگے ہوئے، کوئی کہکشاں نہیں ملے گا تمہیں. تو پھر ہی تم چل کر آؤ گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر تمہیں جنت میں کہکشاں مل جائے گی. ارشاد فرمایا کہ ہم لوگ اپنے خیال میں اپنی قیمت زیادہ لگا لیتے ہیں، اپنی قیمت سنت کی کسوٹی پر لگائیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرا لیتے تھے، دودھ بکری کا تھن سے نکال لیتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاخرانہ
لباس سے انکار کر دیا کہ اپنے نفس میں کچھ تغیر محسوس کیا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دسترخوان پر کھانا گر گیا, اٹھا کر کھا لیا. بعض ممالک کے سفراء, سفیر کی جمع سفراء بھی تھے. بعض لوگوں نے کہا کہ یہ لوگ کیا خیال کریں گے. فرمایا کہ ان احمقوں کی سبب ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتے. ارشاد فرمایا کہ کسی بستی کے حالات کا علم قبرستان, مساجد اور مدارس سے ہو سکتا ہے. اگر یہاں اتباع سنت کے آثار ہیں تو یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ بستی کے اہل دین, دیندار اور متبع سنت ہے. یعنی مسجد کے اندر تو دیکھو خلاف سنت ہو رہا ہے, تو پھر عوام میں کیا ہوگا؟ مدرسے کے اندر, مسجد کے اندر خلاف سنت کام چل رہے ہیں, تو پھر بستی والے کیسے عمل کریں گے؟ ارشاد فرمایا کہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت خاص چیز ہے. اس کی وجہ سے طاعت کی طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے. بعض طلبہ دور حدیث شریف پڑھتے ہیں مگر آداب طعام یعنی کھانے کے آداب اور سنتیں, کھانے کی آداب اور سنتیں اور سونے کی سنتوں وغیرہ سے واقف نہیں ہوتے. اب یہ لوگ کب سیکھیں گے؟ ابھی ہی سے اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے. یہ محض محبت کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے. ارشاد فرمایا کہ اصلی معیار نسبت معتبرہ کا متابعت سنت ہے. جو سنت کا پابند ہوگا اسے کامل نسبت حاصل ہوگی. لہذا دل میں اگر کوئی بات ہوگی تو وہ اعضاء سے ظاہر ہوگی. اگر انسان اپنے آپ کو کوئی ولی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے, یا کوئی انسان کسی کے بارے میں دیکھنا چاہے کہ یہ اللہ کا بزرگ ہے کہ نہیں اور دیوانہ ہے کہ نہیں, تو اس کے اعمال دیکھو کہ وہ سنت کے مطابق ہے کہ نہیں. اور یہ بھی ضروری ہے کہ ہم سنت کو صرف داڑھی ٹوپی نہ سمجھے اور ٹخنا نہ سمجھے. سنت رسول صرف یہ 2-4 چیزیں نہیں ہیں, بلکہ سنت رسول اخلاق بھی ہے. سنت رسول اٹھنے بیٹھنے کا ڈھنگ بھی ہے. سنت رسول بیوی سے بات کرنے کا طریقہ بھی ہے. گھر میں رہن سہن, معاملات, معاشرت, اخلاق, یہ سب چیزیں دیکھنے کی ہے. صرف یہ نہیں دیکھنا کہ یہ 3 سانس میں پانی پیتا ہے کہ نہیں پیتا, داڑھی اس کی ہے کہ نہیں. ہاں میرے دوستوں اور ساتھیوں, بہت سارے داڑھی والے ہیں مگر غلط کام کرتے ہیں, لوگوں کے پیسے کھا لیتے ہیں, بہت سارے برے کام کرتے ہیں. تو وہ بس داڑھی رکھنے سے کیا وہ ولی بن گیا؟ نہیں میرے دوستوں اور ساتھیوں, ہے نا. اور بہت سارے داڑھی کاٹ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ لوگوں کا ایک پیسہ نہیں کھاتے. تو کیا مطلب ہوا؟ اس میں یہ غلطی ہے تو اس میں یہ غلطی ہے. وہ داڑھی کاٹنے کی غلطی کر رہا ہے لیکن لوگوں کے پیسے ایک بھی نہیں کھاتا, فکر کرتا ہے, تو اس میں وہ اچھا عمل ہے. تو دیکھنا چاہیے کہ نہیں دیکھنا چاہیے. تو بس کسی کو حقیر نہ سمجھے اور اپنا کام کیا جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم انا نسألك علما نافعا, اللهم انا نسألك علما نافعا, اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اے اللہ اپنے رحمت سے ہماری آج کی کئی باتوں کو سب کو قبول فرما. اے اللہ اپنے رحمت سے ہماری اس اصلاحی مجلس کو آپ قبول فرما. یا اللہ میری اور ہم سب دوستوں کی, ہم سب ساتھیوں کی اور ہمارے گھر والوں کی اصلاح کا ذریعہ بنا. اے اللہ آج کی اس مجلس کو یا اللہ ہماری اصلاح کا ذریعہ بنا, ہماری یا اللہ مغفرت کا ذریعہ بنا. یا اللہ آپ کی خوشی کا ذریعہ بنا. یا اللہ ہم سب کو یا اللہ اخلاق کا اعلیٰ مقام, توکل کا اعلیٰ مقام, شجاعت کا, بہادری کا, سخاوت کا اعلیٰ مقام. یا اللہ کا سب سے اونچا مقام, جنت الفردوس کا سب سے اونچا مقام. یا اللہ آپ کی محبت کا, آپ کے قرب کا, یا اللہ اتباع سنت کا اعلیٰ مقام ہم سب کو نصیب فرمائیے. یا اللہ صبر و شکر کا اعلیٰ مقام نصیب فرمائیے. یا اللہ اخلاق کا, یا اللہ حلم کا, صبر کا, شکر کا, یا اللہ اعلیٰ مقام نصیب فرمائیے. آپ کی دوستی کا یا اللہ سب سے اونچا مقام ہم سب کو نصیب فرمائیے. یا اللہ ایمان کا سب سے اونچا مقام, یقین کا سب سے اونچا مقام ہم سب کو نصیب فرمائیے. یا اللہ آپ بڑے ہیں, آپ سے اونچی چیز مانگنی چاہیے. یا اللہ اس لیے ہم سب سے اونچا مقام آپ سے مانگتے ہیں. اے اللہ اپنے فضل سے, اپنے کرم سے, اپنی رحمت سے ہم سب کو یا اللہ پہنچا دیجیے. اے اللہ ہم سب کو نیک اور اللہ والا بنا دیجیے. اتباع سنت نصیب فرمائیے, اتباع سنت نصیب فرمائیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق و محبت ہم سب کو نصیب فرمائیے, ہمارے گھر والوں کو نصیب فرمائیے. یا اللہ اپنے رحمت سے, یا اللہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. یا اللہ اثر مغرب سے پہلے یہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. اے اللہ اپنے رحمت سے ہم سب کی اصلاح کامل فرما دیجیے,
ہم سب کو جذب فرما کر اولیاء صدیقین خط منتہا تک پہنچا دیجیے یا اللہ ہم سب کو میرے گھر والوں کو میرے دوستوں کو میرے رشتہ داروں کو میرے گھر والوں کو یا اللہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو یا اللہ نیک اور اللہ والا بنا دیجیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو گھر گھر پہنچا دیجیے اے میرے اللہ اپنے رحمت سے میرے نبی کی تمام تعلیمات کو یا اللہ ایسی قیمتی تعلیمات کو یا اللہ پوری دنیا میں پہنچا دیجیے یا اللہ ہمارے بزرگان دین جو قرآن و حدیث کی تشریحات لکھی ہیں بالخصوص حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تمام تشریحات کو پوری دنیا میں پہنچا دیجیے یا اللہ ہم سب کو اس سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما اے میرے مالک ہمارے بزرگان دین ہمارے اساتذہ کرام جو بھی دنیا سے چلے گئے یا اللہ ان کی ارواح کو ہم سے خوش فرما ان کی درجات کو بہت زیادہ بلند فرما بہت زیادہ بلند فرما حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ارواح کو یا اللہ اس فقیر سے خوش فرما دیجیے یا اللہ ان کی عزت شاگرد کو یا اللہ ان کو یا اللہ ان کی درد دل کو لینے والا بنا دیجیے ان کی مشن کو ساری دنیا میں پھیلانے والا ان کو بنا دیجیے یا اللہ آپ سب سے دین کا کام لیجیے یا اللہ اس اپنا مسلمان کو بھی اللہ محروم نہ فرمائیے یا اللہ ہم سے بھی ہم چھوٹوں سے سب سے یا اللہ دین کے بہت بڑے بڑے کام لے لیجیے یا اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ایسی ہیں ہماری شریعت ہماری سنت ایسی ہے کہ جس گھر میں بھی وہ چلی جائے تو وہ گھر نور سے بھر جائے گا رونق سے بھر جائے گا برکتوں سے بھر جائے گا یا اللہ ہماری طرف ہے ہماری خواہش ہے کہ اللہ اس دین کو اس تعلیمات کو یا اللہ آپ گھر گھر پہنچا دیجیے میرے نبی کی تعلیمات کو یا اللہ ساری دنیا میں اللہ رائج فرما دیجیے ساری دنیا میں نبی کی تعلیمات کی دیوانی ہو جائے یا اللہ ایسی محنت کر کے اس کو پہنچانے کی توفیق عطا فرما اس کو نشر کرنے کی توفیق عطا فرما اس پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ آپ جانتے ہم سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہم چھوٹے لوگ ہیں ہمارا علم بھی آپ کے سامنے ہماری جہالت بھی آپ کے سامنے ہمارا جہل بھی آپ کے سامنے آیا ہے یا اللہ اس جہل اور اس کمزوری اور اس یا اللہ اس ضعیفی کے ساتھ یا اللہ کیا کام کیا جا سکتا ہے کچھ بھی نہیں اللہ ہم سے ہو پاتا لیکن آپ سے درخواست ہے آپ سے تو درخواست کر سکتے ہیں آپ تو کر سکتے ہیں اللہ میاں ہم نہیں کر سکتے ساری دنیا میں لیکن یا اللہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ میرے نبی کی ساری تعلیمات کو یا اللہ آپ پورے پاکستان میں پورے کراچی میں پورے پاکستان میں پوری دنیا میں یا اللہ آپ میرے نبی کی تعلیمات کو یا اللہ آپ زندہ فرمائیے سنتوں کو زندہ فرمائیے اے میرے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جتنا زیادہ پھیلے گی رسول پاک اور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حبیب آپ کے چہیتے آپ کے پیارے یا اللہ ہمارے نبی خوش ہوں گے اور یا اللہ جتنے زیادہ کافر مسلمان ہوں گے میرے نبی علیہ السلام خوش ہوں گے یا اللہ آپ کروڑوں کروڑوں کافروں کو آپ ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائیے یا اللہ کروڑوں کروڑوں مسلمان کو اصلاح کی دولت سے مالا مال فرمائیے یا اللہ اصلاحی یافتہ کو یا اللہ آپ ان کی ولایت کو سب سے اعلیٰ مقام تک پہنچا دیجیے اللہ میاں میری بیوی بچوں کو نیک بنائیے ہم سب کی بیوی بچوں کو نیک بنائیے یا اللہ فلسطین کے مسلمان بھائیوں کی مدد فرما یا اللہ فلسطین کے مسلمان بھائیوں بہنوں کی مدد فرما یا اللہ آپ نے بنی اسرائیل کے لیے من و سلوہ اتار دیا یا اللہ نبی کی امت اور چہیتے اور پیارے اور یا اللہ مجاہدین اور جو آپ کے نام پر یا اللہ مجاہدہ کر رہے ہیں اور ان کے کھانا پینا بند کیا 40-50 دن سے یا میرے مالک آپ ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام فرمائیے آپ ان کے لیے یا اللہ من و سلوہ اتاریے آپ ان کے لیے غیب سے یا اللہ کھانا پینا اتاریے اے میرے اللہ آپ رحمت سے سنی کی دعا کو سن لیجیے یا اللہ ہم سے کچھ ہوتا نہیں یہاں سے بیٹھ کر یا اللہ آپ سے دعا مانگ سکتے ہیں آج آپ ہماری دعاؤں کے صدقے اللہ ان کے لیے کھانا بھیجا دیں اگر ہم سے کچھ ہوتا تو ہم جہاں سے کھانا لے کے جاتے ان کے لیے ہم ان کے لیے کچھ پکا کے لے کے جاتے اے اللہ ہماری طرف سے آپ پہنچا دیجیے اللہ میاں آپ ضرور پہنچا دیجیے اللہ میاں آپ ان پر بارش برسا دیجیے ظالموں کو مزہ چکھائیے یا اللہ ظالموں کو مزہ چکھائیے ظالموں کی تکبر کو خاک میں ملا دے یا اللہ دردناک عذاب عطا فرمائیے ان کو دردناک عذاب میں ان کو مبتلا کر دیجیے یا اللہ سب ہستی سے ان ظالموں کو یا اللہ سب ان کے ناپاک وجود سے یا اللہ ہماری دھرتی کو پاک فرمائیے یا اللہ ان کی تکبر کو ضرور خاک میں ملائیے ان کی تکبر کو ان کے گھمنڈ کو یا اللہ ان کو ضرور خاک میں ملائیے ان کو مسلمانوں کے سامنے گھٹنا ٹیک دینے والا بنائیے یا اللہ آپ یا اللہ ان کو سب ہستی سے بٹھا دیجیے یا اللہ رہتی دنیا کے لیے آپ ان کو عبرت کا نشان بنا دیجیے اللہ آپ ان کی عبرت کا نشان بنا دیجیے اے اللہ آپ مجاہدین اسلام کو یا اللہ فتح نصیب فرمائیے کامیابی نصیب فرمائیے یا اللہ سربلندی نصیب فرمائیے سربلندی نصیب فرمائیے ان کے دلوں پہ یا اللہ ہم مسلمانوں کا رعب قائم فرما دیجیے اور مسلمانوں کا رعب یا اللہ ایسے ان کو بھگا دیجیے
یا اللہ آپ ان کو بھی بھگائیے جیسے انہوں نے مسلمانوں کو پریشان کیا. اے اللہ دشمنان اسلام کو تباہ و برباد فرمائیے اور اسلام کو اور مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائیے. یا اللہ میری والدہ کو، میرے والد صاحب کو، میرے بھائیوں کو، جہاں کہیں بھی اللہ بیماریاں ہیں سب کو صحت سے تبدیل فرما دیجیے. یا اللہ ہم شوگر کے مسئلے کو اور یا اللہ یہ گلے کے مسئلے کو سب کو صحت سے تبدیل فرما دیجیے، مکمل صحت عطا فرما دیجیے. جو قرضہ ہے یا اللہ غیب سے ادارے کے اوپر یا اللہ وہ اتروا دیجیے. اپنی رحمت سے ہم سب کو نیک اور اللہ والا بنا دیجیے.